نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لیجئے، اور جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے باز رہیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے، اللہ رب العزت کا یہ کھلا پیغام ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو چھوڑتا ہے، تو وہ اللہ کا نافرمان شمار ہوتا ہے، اللہ کا عاصی بنتا ہے اور اللہ کے عذاب میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب مسلط ہوگا۔ اب ہمارے جو معاشرے ہیں جہاں تک مسلمان آباد ہیں، دیکھیے مسلمان معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، ہر معاشرے میں کچھ خاص رسمیں پائی جاتی ہیں، کچھ رواج پائے جاتے ہیں، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اچھی رسمیں ہوتی ہیں جن کا قوم و ملت کو فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ بری رسمیں ہوتی ہیں۔ اچھی رسموں کی مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں مہمان نوازی کا نظم و انتظام، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں مہمان نوازی کا خاص اہتمام کرنا، یہ وہاں کا ایک رواج ہے، مگر یہ ایسا رواج ہے کہ جس کی بنا پر قوم و ملت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ ثواب کا باعث ہے۔ اور کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مسلمان کی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے ان رسموں کی وجہ سے، اور مسلمانوں کا دین بھی خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں پائے جانے والی رسموں کا جائزہ لیں تو ہم کو اکثر رسمیں ایسی ہی ملیں گی جن کی وجہ سے ہمارا دین بھی خراب ہو رہا ہے اور دنیا بھی خراب ہو رہی ہے۔ مثلا اس کی واضح سی مثال ایک تو جہیز کی رسم ہے۔ جہیز کی وجہ سے جو نقصانات ہیں ان کو شمار کرنا انتہائی مشکل ہے، ہر اعتبار سے نقصان، ہر اعتبار سے نقصان، یہاں تک کہ مسلمان بچے اور بچیاں آج زناکاریوں میں مبتلا ہیں، آج وہ لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات وہ لوگ بنا رہے ہیں اور ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی ہماری یہ غلط رسمیں ہیں۔ بہرحال تو اس طرح کی جو رسمیں ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ان رسموں کا بہت سختی سے اہتمام کر رہے ہیں، ان کے پابند بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی رسموں میں سے ایک بڑی رسم جو تقریباً ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ عید کے موقع پر بیٹیوں کو، جو بیاہی ہوئی بیٹیاں ہیں ان کو دی جانے والی عیدی کی رسم ہے۔ یہ جو عیدی ہے، یاد رکھیے عیدی نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جاتی ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں پائی جاتی ہے، نہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، نہ التزام کیا، نہ کبھی انہوں نے اس چیز پر عمل کیا۔ ان کے یہاں اس کا کوئی تصور، کوئی خیال ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہ رسم ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کا فائدہ ہوتا ہو تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کا نہ صرف یہ کہ دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مسلمانوں کا نقصان ہے، دونوں اعتبار سے نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح نقصان ہے۔ ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں، ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں پر عام طور سے مسلمانوں کی مالی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اس بات کو سب جانتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں مسلمان بہت اعلیٰ درجے کے مالدار نہیں ہوتے، عموماً درمیانی لیول کے لوگ ہیں، یا پھر کم درجے کے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں پر مال و دولت زیادہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر کسی کے یہاں 2-4 پھوپھیاں ہیں، جیسا کہ عام طور سے ایسا ہی ہے، یا 2-4 بہنیں ہیں، اب ان کے یہاں ہر ایک کے یہاں الگ الگ عیدی پہنچانی ہے،
اور زیادہ سے زیادہ پہنچانی ہے، مجبوراً پہنچانی ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے آپ تو سامنے والے لوگ اعتراض کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ جو ایک ہدیہ کہا جا سکتا تھا، ایسا ہدیہ لینا ناجائز ہے کہ جس پر طعن و تشنیع کی جا سکے، جس کے نہ دینے پر برا بھلا کہا جا سکے، جس کے نہ دینے پر برا بھلا کہا جا سکے، ایسا ہدیہ قبول کرنا ہی ناجائز ہے۔ ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اس ہدیے کو لینا، اس عیدی کو لے لینا، یہ ایک ناجائز کام ہے۔ لہٰذا جو مال ناجائز ہوگا اس میں کسی طرح برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر میں جب تک یہ چیز رہے گی اور چلے گی، گھر میں مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ پھر اس کو آپ تحفہ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس میں خوشی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں مجبوری ہوتی ہے۔ اور اس مجبوری کو نبھانے کے لیے جو غریب گھرانے ہیں وہ قرض لیتے ہیں، اور بے شمار لوگ سود لینے پر مجبور ہیں۔ گویا اس کی وجہ سے سود بھی لیا جا رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی بڑی لعنت ہے۔ جو انسان سود لے وہ اللہ سے گویا جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اتنے بڑے بڑے گناہ اس ایک رسم کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی لوگ اس چیز کی وجہ سے دشمنیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ناپسندیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ مقروض ہو رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی خرافات کرنے پر مجبور ہیں صرف اس ایک رسم کو نبھانے کے لیے، جبکہ اس رسم کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ اس رسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ رسم نہیں، یہ ایک طرح کی لعنت ہے۔ آپ اس کے اگر دوسرے پہلو کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ پہلو بھی ملے گا کہ یہ دراصل غیروں کی رسم ہے۔ ہم نے اس چیز کو دوسرے لوگوں سے لیا ہے، ہندوؤں سے لیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اس چیز میں ہندوؤں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دراصل ان کے یہاں جب کوئی تہوار آتا ہے تو وہ اس طرح کی رسموں کو اپناتے ہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کے یہاں وہ کچھ تحفے پہنچاتے ہیں۔ عید اب سے نہیں ہو رہی ہے، عید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ رمضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آتا ہے، ہمیشہ سے آتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ مگر یہ عیدی یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ جب سے شروع ہوئی ہندوستان میں، کہ جب سے ہندوستان کے مسلمان نے ہندوؤں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، ان کے پیچھے چلنا مسلمان نے گوارا نہیں کیا۔ لہٰذا غیر مسلموں کا یہ رویہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی تہوار آتا ہے تو وہ لوگ اپنوں کے یہاں اس طرح کی رسمیں نبھاتے ہیں، کچھ ہدیہ تحفے پہنچاتے ہیں۔ ان کے یہاں حلال و حرام کا چونکہ کوئی امتیاز نہیں ہوتا، وہ کسی قید کے پابند نہیں ہیں، اس لیے وہ چاہے سود لیں، وہ بیاج لیں، وہ کچھ بھی کریں، مگر مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ رسم انتہائی بری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسری قوموں کو دیکھ کر ایسی رسموں کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں ملا دیں گے، وہ انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ اس حدیث شریف کا ایک بہت سخت مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایمان سلب کر لیں گے۔ جو لوگ ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے غیر ایمان والوں کی رسموں کو پسند کریں، ان کو اپنائیں، ان پر ضد کریں، انہی کو لے کر کے چلیں، انہی کو اپنائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایمان کی جو ان سے ناقدری ہو رہی ہے، اس بنا پر ان سے اللہ تعالیٰ ایمان ہی واپس لے لیں گے۔ یہ اس حدیث شریف کے مفہوم میں داخل ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو انہی میں کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے، اور یہ سب کچھ دنیا میں آج خاص طور سے ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ دن پر دن مسلمانوں کے ہاتھ سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہر روز یہ خبریں ملتی ہیں، آج فلاں جگہ سے کچھ لوگ غیر اسلام، غیر دین، غیر ایمان والے ہو گئے، آج فلاں جگہ سے ایسا ہو گیا، فلاں جگہ کی بچی نے ایسا کیا اور فلاں جگہ کے بچے نے ایسا کیا، اور اس طرح کے معاملات دن پر دن عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جہاں تک بھی دیکھا جائے، جس طرح بھی دیکھا جائے، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اس بری رسم کے نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہے، سوائے نقصان کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لوگ طرح طرح کی دشمنی آپس میں مول لیتے ہیں، ایک دوسرے پر تانا زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے، اپنے گھر میں جو جائز ضروریات ہیں ان پر خرچ کرنے کے بجائے ایسی ناجائز ضروریات پر خرچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ گھر میں بہو بیٹیاں موجود ہیں جن کے لیے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے، بچوں کے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے انتظام پر خرچ کرنے کے بجائے لوگ مجبور ہیں ایسی رسموں پر خرچ کرنے پر، مجبور ہیں، ہمارے معاشرے نے مجبور کر دیا۔ اس مجبوری کی حالت کو ختم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ضروری سمجھ لیا گیا، اس کو ایسا بنا دیا گیا کہ جو آدمی اس عمل کو نہ کرے سب مل کر اس کو تانا دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اس پر شکنجہ کستے ہیں، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہی علامت ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جو چیز نہ صرف یہ کہ واجب ہو، نہ صرف یہ کہ سنت ہو، نہ صرف یہ کہ وہ مستحب ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے، بلکہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے۔ اس ناجائز کام میں تمام معاشرہ، چاہے وہ دیندار گھرانہ ہو یا غیر دیندار گھرانہ ہو، تقریباً تمام معاشرہ ملوث ہے۔ یہ ہماری تباہی کی علامت ہے، بربادی کی علامت ہے۔ ایسی رسموں کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ ہم اگر دینا بند نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو لینا بند کر دیں۔ جو گھروں میں عورتیں ہیں ان کے یہاں پیغام پہنچا دیں کہ انشاءاللہ ہم عیدی نہیں لیں گے۔ یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا ہم ایسا تحفہ کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ آتی ہو، ان کے لائے ہوئے پیغام پر حرف آتا ہو۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایسی دولت تو دور کی بات ہے، ایسی کوئی بھی دنیا کی خوشی آنے نہیں دینا چاہتے کہ جس کی بنا پر یہ سب چیزیں ہوتی ہوں۔ یہ مسلمان کو آج قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں بہت پختہ ہو جائیے، اعلان کر دیجئے، اپنے گھروں میں اس بات کو صاف کر دیجئے کہ ہم انشاءاللہ نہ عیدی لیں گے اور نہ عیدی دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ اور اگر دینے سے نہیں رک سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے حد سے زیادہ مجبور ہیں، تو لیں گے تو کسی قیمت پر نہیں۔ ایسا لالچ، ایسی دولت، ایسی نعمت جس کی بنا پر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔